اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ یغشیکم النعاس امنة منه وینزل علیکم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام صدق اللہ العظیم۔ بات چل رہی تھی جنگ بدر کی۔ جب کفار بدر کے مقام پر پہنچے تو ابو جہل نے اور اس کے لشکر نے اس جگہ پہ قبضہ کر دیا جہاں پہ پانی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر پہنچے تو دیکھا کفار نے اس جگہ پہ قبضہ کیا ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ کا انتخاب فرمایا اور وہ جگہ جنگ کے اعتبار سے ایسی تھی جہاں پر جنگ کرنا مشکل تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اپنا پڑاؤ فلاں جگہ پہ ڈالیں گے۔ ایک صحابی رسول تھے حضرت خباب ابن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جنگی صلاحیتوں سے برمار تھے۔ اللہ نے انہیں جنگی صلاحیتیں دی تھیں اور جنگ کے اندر بڑی مہارت رکھا کرتے تھے۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا اس جگہ کا انتخاب اللہ نے کیا ہے یا آپ نے کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا نہیں، یہ میرا اپنا ذاتی انتخاب ہے۔ اللہ کا تو صرف یہ حکم ہے کہ تم نے قتال کرنا ہے، جہاد کرنا ہے، اس جگہ کا انتخاب میں نے کیا۔ تو چونکہ صحابی تھے، جنگی مہارت رکھتے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ جگہ جنگ کے اعتبار سے اچھی نہیں ہے، جنگ کے اعتبار سے اچھی نہیں ہے۔ کیوں؟ یہاں پر آنے والا بندہ آسانی سے آ سکتا ہے۔ جنگ کے اعتبار سے جو اچھی جگہ ہے وہ فلاں ٹیلہ ہے جو اونچی اور بلندی والی جگہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ پسند آیا، صحابہ کو مشورہ یہ پسند آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات مانی۔ خیر وہاں پر جب پڑاؤ ڈالا گیا، اب کچھ صحابہ کرام کے دلوں کے اندر شیطان نے وسوسے ڈالے اور اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے، فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان کمجری الدم، شیطان انسان کے اندر ایسے چلتا ہے جیسے کہ خون چلتا ہے، جہاں تک خون جاتا ہے تو شیطان وہاں تک جاتا ہے۔ تو وسوسے یہ ڈالے ہیں کہ اگر آپ حق پر ہو تو آپ کا پانی کیوں نہیں ہے؟ آپ اگر حق پر ہو تو یہ آپ کے پاؤں زمین کے اندر دستے کیوں ہیں؟ تو چونکہ پہلی جنگ تھی اور جنگ کے اندر وہ لوگ آئے نہیں تھے تو شیطان نے یہ وسوسے ڈال کر انہیں کمزور بنانے کی کوشش کی۔ تو اللہ رب العزت نے صحابہ کے اوپر وہاں پر بارش کی اور اس بارش کے ذریعے اللہ نے صحابہ کے دلوں کو بھی پاک کیا اور ان کو خیالات سے بھی نکالا اور اسی طرح اس مٹی کو چٹکل میدان بنا دیا اور اتنی پکی ہو گئی جس طرح کی فرش ہوتا ہے، سڑک ہوتی ہے۔ صحابہ کرام وہاں پر جب جنگ ہوتی تو پھر ثابت قدمی کے ساتھ لڑتے۔ اس کے مقابلے میں کفار تھے، انہوں نے وادی کے اندر اپنا ڈیرا ڈالا ہوا تھا، سارا پانی بہہ کر وادی میں آیا تو کیچڑ بن گیا۔ جنگ کے درمیان ان کو لڑنے کے اندر بھی کافی مشکلات آ گئی۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دو طرح کی نیند ہوتی ہے، ایک نیند بندے کو میدان جنگ میں آتی ہے اور ایک نیند بندے کو درس اور تدریس میں آتی ہے، پڑھتے پڑھانے میں آتی ہے۔ جب قرآن کا درس ہو رہا ہو، حدیث کا درس ہو رہا ہو یا فضائل اعمال کا درس ہو رہا ہو تو لوگوں کو جھوٹے لگتے ہیں۔ تو فرمایا جو جنگ کے درمیان میں نیند آتی ہے یہ نیند اللہ کے فضل سے آتی ہے، یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اس سے بندہ حشاش اور بشاش ہو جاتا ہے۔ اور جو درس کے درمیان میں، پڑھنے پڑھانے کے درمیان میں، قرآن سیکھنے سکھانے کے درمیان میں آتی ہے، یہ شیطان کی طرف سے لعنت ہوتی ہے اور یہ اس کی خباثت اور وسوسے ہوتے ہیں۔ چونکہ جب گمسان کی جنگ تھی، مسلمانوں کی تعداد کم تھی تو کفار تعداد میں زیادہ تھے۔ اللہ نے صحابہ کے اوپر اونگ طاری کی، ہلکی سی اونگ آئی، نیند آئی، جو تھکے ہوئے تھے وہ دوبارہ چست ہو گئے، حشاش بشاش ہوئے اور کفار کے ساتھ لڑنے لگ گئے۔ ادھر مشرکین مکہ جب مکے سے نکلے ان کے دلوں کے اندر یہ چاہت تھی اور یہ جوش جذبہ تھا کہ ہم زیادہ ہیں تعداد میں، یہ گنے چنے لوگ ہیں، ہمیں جنگی مہارت آتی ہے، انہیں آتی نہیں ہے، ہمارے پاس اسلحہ ہے، ساز و سامان ہے، ان کے پاس اسلحہ اور ساز و سامان نہیں ہے، لہذا جائیں گے آنن فانن ان کو ماریں گے اور وہاں پر فتح منائیں گے۔
فتح کا جشن منائیں گے، اپنے ساتھ لڑکیاں لے کر آئے ڈانس والی، گانے والی، پھر اسی طرح اپنے ساتھ شرابیں لے کر آئے کہ وہاں پہ جائیں گے پارٹیاں کریں گے، پھر اونٹ ان کے پاس وافر مقدار میں تھے، انہوں نے کہا ذبح کریں گے، آس پاس کے قبائل کو کھلائیں گے، اور آج کے بعد مسلمان کبھی سر نہیں اٹھا سکیں گے۔ تو اللہ کا حکم ہوا فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، میرے پاک پیغمبر ان کو مارو، گردنوں کے اوپر مارو، گردنیں اڑاؤ، اور ان کے ہاتھوں کے اوپر مارو، پوروں کے اوپر مارو، ان کے پورے توڑ ڈالو تاکہ تلوار پکڑنے کے قابل نہ رہیں اور تیر چلانے کے قابل نہ رہیں۔ تو مسلمانوں نے وہاں پر ہمت سے کام لیا، اللہ کی مدد شامل حال ہوئی، صحابہ کرام نے یہ جنگ جیت کر دکھائی، اور پھر اللہ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتوں کو اتارا۔ 3 وعدے اللہ نے فرمائے تھے کہ میں تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتہ بھیجوں گا، پھر دوسرا وعدہ یہ فرمایا تھا کہ میں 3000 فرشتے بھیجوں گا، اور تیسرا وعدہ یہ فرمایا کہ میں 5000 فرشتے بھیجوں گا۔ یہ 2 شرطیں اس لیے لگائی تھیں اگر ان کفار کے ساتھ اور کافر آ کر مل جاتے ہیں تو میں آپ کے پاس 3000 5000 بھی فرشتے بھیجوں گا۔ خیر اللہ نے فرشتوں کو بھیجا اور مسلمانوں کے درمیان میں آ کر انہوں نے جنگ کی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ کے دوران میں نے دیکھا کہ ایک بندہ گھوڑے کے اوپر سوار ہے، اس کے ہاتھ میں چابے کا کوڑا ہے، وہ جس کو مارتا ہے آنن فانن وہ بندہ مر جاتا ہے، آنن فانن وہ بندہ مر جاتا ہے۔ جنگ ختم ہوئی، میں اللہ کے پیغمبر کے پاس گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ میں نے یہ منظر دیکھا کہ ایک بندہ ہے اور اپنے گھوڑوں کو کہہ رہا ہے اقدم الخیزوم، خیزوم آگے بڑھ آگے بڑھ، اور جس کو ڈنڈا مارتا تھا چابک مارتا تھا وہ بندہ آنن فانن مر جاتا تھا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تمہیں پتہ ہے وہ کون تھا؟ کہا یا رسول اللہ نہیں۔ حضور نے فرمایا وہ جبریل اور میکائیل تھے۔ جبریل کے گھوڑے کا نام خیزوم تھا۔ اللہ نے فرشتوں کو اور جنات کو یہ اختیار دیا ہے، یہ قدرت اور طاقت دی ہے کہ وہ اپنی شکل تبدیل کر دیتے ہیں۔ اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ راستے میں آتے ہوئے ہمیں نظر آ جاتا ہے سانپ، کچھ دیر کے بعد جب دیکھتے ہیں تو سانپ نہیں ہوتا، یا رات کا اندھیرا ہوتا ہے تو کسی جگہ پہ آگ جلتی ہے تو یہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، یا کوئی بندہ ہمارے پاس سے گزرتا ہے تو پھر مڑ کر دیکھو تو وہ بندہ نظر نہیں آتا۔ یہ شیطان اور یہ جنات ہوتے ہیں۔ اسی طرح فرشتوں کو بھی اللہ نے اختیار دیا تھا کہ وہ اپنی شکل و صورت تبدیل کر سکتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے پیغمبر کے پاس ایک مرتبہ آئے، سوال کیا یا رسول اللہ ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، اخلاص کیا ہے حدیث جبریل کے اندر؟ تو دیکھنے والوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ بندہ اجنبی ہے، بڑا گندہ بالوں والا ہے اور ہے بھی دیہاتی ٹائپ کا، صحابہ نہ پہچان سکے۔ اسی طرح اللہ کے پیغمبر کے پاس اکثر اوقات جبریل علیہ السلام دحیہ کلبی کی صورت میں آیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور کے پاس آئے اور اس رات ام سلمہ کی باری تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہو کر باتیں کرنے لگ گئے۔ ام سلمہ کہنے لگی میں نے دل میں خیال کیا کہ دحیہ کلبی کو خیال نہیں آتا کہ حضور کا راستہ روک کر کھڑا ہو گئے اور چھوڑتا بھی نہیں ہے۔ جب کافی دیر گزری تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ جبریل علیہ السلام رخصت ہوئے اور گئے، اور ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ دحیہ کلبی کو اتنا کیا خاص مسئلہ پیش آ گیا تھا جو ابھی رات کو پوچھنا چاہتا تھا، کل بھی پوچھ سکتا تھا؟ کہا جس کو تم نے میرے ساتھ دیکھا وہ شکل و صورت تو دحیہ کلبی کی تھی لیکن وہ حقیقت میں جبریل علیہ السلام تھے۔ تو اللہ نے جنات کو فرشتوں کو یہ اختیار دیا ہے وہ اپنی شکل و صورت و تبدیل کر سکتے تھے۔ بندے کا ایمان ہو، توکل علی اللہ ہو، اللہ کے اوپر بھروسہ ہو اور ایمان مضبوط ہو تو پھر اللہ اس بندے کی مدد کرنے کے لیے پھر آسمانوں سے فرشتے بھی اتارتے ہیں۔ آج ہمارے ایمان کمزور ہیں، نہ دنیا کی مدد ہمیں حاصل ہوتی ہے نہ رب کی طرف سے ہمیں رحمت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت حقیقی معنوں میں ایمان کی اور توحید کی سمجھ عطا فرمائے اور صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔